عطر کاظمی صاحب، ہم 12 جولائی کے بعد کی سی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ فیصلہ آیا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے ایک اور فیصلہ آیا، تو تھوڑا سا ایک ریلیف کا احساس ہوا کہ شاید تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے پھر ایک دم کایا پلٹ ہوئی اور ایک دم ہنگامی عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس، تو پہلے اس کے اوپر بھی سوال اٹھے کہ بھائی عطا تارڑ صاحب ہی کیوں؟ پھر بعد میں اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں جی اس پہ مشاورت بھی ہوگی۔ تو بیسکلی یہ کیا ابرپٹلی کوئی اچانک یہ فیصلہ کیا گیا یا یہ سوچ پہلے سے پائی جاتی تھی کہ جی یہ کارروائی ہونی ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ دیکھیں آبویسلی اگر وزیر آپ کے انفارمیشن جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات اس قسم کی آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ کوئی ذاتی حیثیت میں تو نہیں کر رہے، یقیناً وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ حکومت کے دیگر لوگوں کا بھی ریئیکشن دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی شوق نظر نہیں آیا کہ بہت بڑا شوق ہو۔ وہ سب کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایسے ہی جماعت ہے، یہ تو سیاست بھی نہیں کرتی۔ اور اس میں سب سے اگر آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی یہ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ وہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پابندی کے خلاف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے مشاورت نہیں ہوئی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو آج تک نون لیگ نے کسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگائی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے۔ انہوں نے نیب کے اوپر، نیشنل عوامی پارٹی پہ بھٹو صاحب نے پابندی لگائی، یہاں پہ حیدرآباد ٹریبیونل بنایا اور غداری کے مقدمے چلائے، جس میں حبیب جالب کے خلاف بھی مقدمہ چلایا گیا غداری کا، جس کے آج یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں اور انقلابی بنتے ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ کیا تھا تمام اے این پی کی لیڈرشپ کے خلاف جو اس وقت نیب تھی کہ جناب یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں اور یہ غدار ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ ایک ہسٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی، اس طریقے سے پھر نون لیگ والے بھی ان کے اتحادی ہیں۔ تو جو بھی ہوگا یہ دونوں جماعتوں کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس نظر آ رہی ہے تو ہمارے بڑے بھائی شرجیل میمن صاحب نے بھی تو بھرپور حصہ ڈالا پریس کانفرنس کر کے، اور اس سے بالکل واضح ہے کہ دونوں کی ایک ہی سوچ ہے۔ کیا ابھی تک بلاول بھٹو نے کوئی بیان جاری کیا؟ کیا آصف زرداری صاحب نے کوئی بیان مراد جاری علی کیا؟ شاہ صاحب، رضا ربانی صاحب، شہری رحمان صاحبہ، ان کا تو موقف مختلف تھا، انہوں نے تو مخالفت کی ہے اس چیز کی۔ نہیں، آپ اگر ان کا موقف سنیں ماسوائے رضا ربانی صاحب کے، شہری رحمان بھی، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جو کہا مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہ جی پی ٹی آئی پہلے سیاسی جماعت کے لیے کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دے۔ ابھی جو آپ کے ڈپٹی میئر آئے ہوئے تھے، اس کراچی میں کس نے میئر بننا تھا؟ یہاں پہ کس کی اکثریت تھی؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پہ اپنا میئر بنایا، کیا وہ پوری قوم نے نہیں دیکھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ سیاسی طور پہ آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے تو انتظامی طور پہ پابندی۔ حسن ایوب صاحب، آپ اگری کرتے ہیں اس نقطہ نظر سے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ کرے، جیسے کہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا اور بھی کچھ رہنماؤں نے یہ بات کی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم ڈسائفر کریں؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر چلے جائیں اگست 2014 میں تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا کون سی جماعت نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ پھر اسلام آباد کے تھانے کے اوپر حملہ کر کے بانی چیئرمین تحریک انصاف گرفتار کارکنان کو رہا کر کے جو ہے وہاں سے لے گئے۔ تو یہ تو ان کا طرز عمل 2014 سے ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آئیں تو پارلیمنٹ کے اوپر غیر قانونی طریقے سے تحلیل کرنے کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اسمبلی کس نے بھیجی؟ پھر وہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایک غیر قانونی جو ہے وہ رولنگ کے ذریعے جو ہے آپ نے اس کو ختم کیا۔ پھر پریزیڈنٹ نے اس غیر قانونی سمری کو منظور کیا۔ اب یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ تحریک انصاف کی کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل اٹھا لیں، پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل اٹھا لیں یا بانی چیئرمین کو اٹھا لیں، ہر روز جو ہے وہ آرمی کے اوپر، آرمی سے متعلق ایسی گھٹیا گفتگو جو ہے ایسے زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جو کہ قابل مذمت ہے۔ اب ایسی جو ملک دشمن بھی وہ باتیں نہیں کریں گے جو تحریک انصاف کر رہی ہے، تو یقینی طور پر تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل رسپانسبل پارٹی کی طرح ایکٹ کرے گی تو اس کو سیاسی جماعت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں تو آپ کو ان کے ٹریک ریکارڈ سے نظر آ جائیں گی۔ پھر آپ نے شہباز گل صاحب کا بیان تو سنا ہوا ہے کہ رینک اینڈ فائل جو ہے کہ وہ آفیسرز کی جو ہے کمانڈ نہ مانے جو ہے آرمی کے سولجرز۔ یہ اس قسم کی گفتگو جبران الیاس بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، وہاں سے بیٹھ کر ہر روز آرمی چیف سے متعلق گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، ہر روز ایس آئی ایف سی کے اوپر گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے عمران خان کا ہینڈل۔ پھر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ تو سب کر رہی ہے نا تحریک انصاف، اور یہ تو پرانی بات نہیں ہے، ماضی 2014 کی نہیں، 2024 کی بات کر رہا ہوں، اور 2024 کے جولائی کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اور 3 دن پرانی بات کر رہا ہوں۔
تو 3 دن پہلے تک تو تحریک انصاف کا رویہ یہ ہے، جب آپ ایسا رویہ رکھیں گے تو پھر آگے سے آپ کو پھولوں کے ہار تو پیش نہیں کیے جائیں گے، تو پھر آپ سے جو بن پڑ رہا ہے آپ کر رہے ہیں تو پھر اگلے بھی وہی کریں گے، پھر کوئی گیمز جو رولز ہیں وہ آپ نے خود ہی طے کر دی ہیں تو پھر بھگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر ضیاء صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس موقع پر اس ٹائمنگ کے ساتھ، یعنی کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا واقعے سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی قابل مذمت اور نہایت افسوسناک واقعہ تھا، انسیڈنٹ تھا جو ہوا اس وقت۔ اس سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کی بات کی جا رہی ہے جس پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ 2022 کا واقعہ ہے، تو اس ٹائمنگ پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا یہ کوئی اب آ کے یہ جو بات ہو رہی ہے کوئی پریشر بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی اب بھی تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کر لے، یا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے اس وقت، یا واقعتاً کارروائی اب ہونے جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ 2-3 ہمیں چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک تو اس وقت جو ہے حکومت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ظاہر اس لیے کہ ایک معاشی چیلنج ہے جو وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے ان کو بولا دیا کہ ان کی 2/3 جو اکثریت تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو ہر حالت میں چاہیے تاکہ یہ آئینی اصلاحات کر سکیں، تو یہ تو ایک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اعلان کیا گیا تھا، جب میں توقع نہیں کرتا عطا طاہر صاحب سے، وہ منسٹر فار انفارمیشن ہے، تو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن تو نہیں پھیلائیں گے نا، وہ جو بھی بات کہیں گے بڑا ٹھوک بجا کے کہنا چاہیے اور ہمیں یقین کرنا چاہیے، تو ارادے ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ جب رد عمل آیا وہ تو ایک سیکنڈ تھاٹس آئی ہوں، لیکن میرے خیال میں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو پولرائزیشن ہے، اس میں حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں بعض وہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو جتنا زیادہ دبایا جا سکے، اور ان پہ اگر کیس مضبوطی سے بنتا ہے تو بنا کر اس کو جتنا زیادہ اس چیز کو وہ کریں۔ ایک تو یہ حکومت کا عزائم ہے، دوسری طرف سے کیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ان کے کام کو سہل کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کو میں ایز اے مونولتھ نہیں لیتا کہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ آرمی کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے کی تکریم ہے اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ان کے جو لوز کیننز ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا ان کے قابو میں نہیں ہے، اس سے ڈسٹینس کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ چندانہ گلدار صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی جو باہر سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے، ہم وہ یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی ہیں، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو ایک طرف سے یہ موقف بھی آتا ہے، دوسری طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ہینڈل استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ایک تو سیاسی لڑائی آپ جم کے لڑیں، سیاسی لڑائی آپ کی ہے نون لیگ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کریں، لیکن اداروں کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک مطلب ہے ایک میانہ روی کی اعتدال کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اقتدار میں، اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ کسی پارٹی کی طرف نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتی، اصولی طور پہ وہ سب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میرے خیال میں ان کے جو نادان دوست ہیں پی ٹی آئی کے، جو مہم جوئی کر رہے ہیں، تو ان کو کسی طرح سے مطلب جو ان کی سینئر قیادت ہے وہ کہے کہ جی اپنا قبلہ جو ہے گولہ باری کا جو زاویہ ہے اس کو ٹھیک کریں، زاویے کو ٹھیک کریں آپ، کیونکہ آپ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو حکومت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جو وہاں پر سیٹلڈ ہیں، ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں، ہاں ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ اور دیکھیں حکومت میں تنقید بالکل، دیکھیں ریاست میں اور حکومت میں فرق کریں کہ حکومت میں تنقید بالکل ہوتی ہے، صلحانے کرنی چاہیے نا، لیکن ریاست کے اوپر مطلب اچھا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی بری بات ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے، ادارہ ہی ہے نا، وہ بھی ریاست کا ادارہ ہے، تو ہمیں یہ تو ویسے المیہ ہر سیاسی جماعت کا ہے عامر ضیاء صاحب، کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ان سے اچھا کوئی ہے نہیں، اور خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر عدلیہ کی ریٹنگ بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ریٹنگ عدلیہ کی یہ آ رہی ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم منافقت تو یہ پائی جاتی ہے۔